نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ایک بار پھر سے ہم سب کو توفیق دی کہ اپنے مبارک کلام کو ہم سب سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ قرآنک عربک کورس ہم سب الحمدللہ شروع کر چکے، 2 ہفتے مکمل ہو گئے، یہ تیسرا ہفتہ چل رہا ہے۔ آج ہماری آپ کی سب کی 13th کلاس ہے۔ آج کو جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بلکہ یہ مکمل صورت ہے، اور اس صورت کا نام آپ سب جانتے ہیں، یہ سورۃ الاخلاص اسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے سورۃ الاخلاص، یہ سورۃ الاخلاص آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کی یہ سورہ نمبر 112 112، اور اس صورت یہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید خالص کا بیان بہت اہتمام کے ساتھ کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات یکتا و تنہا ہے، اس بات کو بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے یا جس قوم نے، جس غلط عقائد رکھنے والوں نے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے غلط چیزیں وابستہ کی، ان کا رد بھی یہاں پر اتنے ہی اہتمام کے ساتھ کیا گیا۔ اور آج کی ہماری اس کلاس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس پرٹیکولر چیپٹر سے بھی ریلیٹڈ انشاءاللہ اس سورہ سے ریلیٹڈ گرامر ہمارے سامنے تھوڑی سی آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، یہ جو پہلی آیت ہے، قل هو اللہ احد، ایک سیکنڈ، قل هو اللہ احد یعنی کیا فرمایا؟ کہو، یعنی قل یعنی کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی یکتا، تنہا، اس کے کوئی اس کے مقابلے میں نہیں دوسرا ہے، نہ اس کے جیسا۔ پھر فرمایا اللہ الصمد، اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صمد، الصمد ہے، یعنی سب سے بے نیاز ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ یعنی اس کے بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب اس کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی حاجت ہے، اور اسے کسی کی حاجت نہیں۔ اسی طریقے سے اگلی آیت میں لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اب اس کو لفظی ترجمے کے تعلق سے اگر اس پہ بات کریں گے تو لم یلد کا مطلب یہ ہوا کہ نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کے ذریعے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں، یعنی کوئی اس کے کمپیریبل نہیں ہے، ایکویولنٹ نہیں ہے۔ یہ کچھ انتہائی اہم پوائنٹس آپ کے سامنے آئے۔ دعا کیجیے ہمارا پین ٹیبلٹ اچانک سے کام کرنا اس نے بند کر دیا، تو چل جائے گا تو بہت اچھا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسی کچھ ایشوز آ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہاں پر قل هو اللہ احد، یعنی کہیے وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس سے ریلیٹڈ پہلی آیت میں کچھ اشارات ہیں، وہ ہم آخر میں جیسے کہ معمول ہے ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیکن اس پوری صورت سے، اس میں اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص، یعنی دا سنسیئرٹی،
ٹھیک ہے، اخلاص، خلوص. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے ناپسندیدہ کوئی چیز ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر کسی کو مخلوق میں سے بیٹھا دیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایکویویلنٹ بتایا جائے، کمپیئر کیا جائے، یا پھر اس کی جو مخصوص صفات ہے ان صفات کو دوسروں کے ساتھ خاص بھی سمجھ لیا جائے، اور اس سے جو مطالبات یا جو سوالات یا جو اس سے اپنی حاجات کہی جاتی ہیں، اس سے جو مانگا جاتا ہے، اس جیسی امیدیں کسی دوسرے سے بھی لگا لینا اور مانگنا، یہ بہت ہی قبیح عمل ہے، بہت برا عمل، انتہائی ناگوار، ناپسندیدہ اور بہت ہی بھدا عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، تو بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے سیلف سفیشینٹ، یعنی وہ اپنے آپ میں بالکل مکمل ہے، ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ بالکل سیلف سفیشینٹ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی حاجت نہیں، اس لیے اسے کیا کہا گیا؟ بے نیاز. بے نیاز یعنی ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں. لم یلد، ظاہر سی بات ہے ایک طبقہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ کے معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے بھی بیٹے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی بیٹا. تو یہ جو اس عقیدے کو، اس پر یہ زبردست ایک طریقے کی چوٹ ہے کہ فرما دیا گیا کہ وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو بندوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی اولاد، یہ افزائش نسل کہہ لیجئے، آگے جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن، ایک انسان سے دوسرے انسان کا پیدا ہونا، ایک مخلوق سے پھر آگے چلنا سلسلہ اس کا. تو یہ جو ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک. وہ تو تب سے ہے جب کوئی نہیں تھا، اور وہ تب تک رہے گا جب کوئی نہیں رہے. اسی بات کو قرآن کریم کی اس آیت میں بہت شد و مد کے ساتھ بیان کیا گیا کہ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ والاول والآخر، یہ تو اول ہے، الاول سب سے پہلا بھی وہی، والآخر سب سے آخر بھی وہی. وہ اتنا ظاہر ہے کہ کسی کو نظر، یعنی اتنا ظاہر ہے کہ اس کی تمام جو کمالات ہیں، اس کی جو قدرت ہے، اس کے جو کارنامے ہیں، وہ اس کی قدرت، اس کی ہم مخلوقات کو دیکھ لیں، نباتات و حیوانات کو دیکھ لیں، فلورا فونا کو دیکھ لیں، ویجیٹیشن کو دیکھ لیں، دنیا میں چرند پرند کو دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں، تو وہ اپنی قدرت کے ذریعے اتنا ظاہر ہے کہ وہ ہر جگہ اس کی قدرت نظر آ رہی ہے، اور ہر شے گویا کہ اپنے حال سے اس کا پتہ دے رہی ہے. جیسے کوئی تصویر بہت اچھی ہو، تصویر بنانے والے مصور کا کمال، تصویر کا کمال ہے یا بنانے والے؟ ظاہر سی بات ہے بنانے والے کا وہ ہنر ہے. تو تصویر میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہم خلقت کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر اتنی خوبصورت ہیں تو اس کا سانے کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا بلند اور بابرکت ہوگا، وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی. تو اس تک ہمیں پتہ دیتی ہیں. اور جب کسی چیز میں ہم طاقت دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں جب یہ زلزلے میں اتنی طاقت، جب آفتاب طلوع ہوتا ہے اس کی شعائیں نکلتی ہیں اس میں اتنی شدت ہے، تو سوچئے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی اس کے بنانے والے میں. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ایک ایمان والے کی توحید اور مضبوط ہو جانی چاہیے، اور خالص ہو جانی چاہیے، اور پیور ہو جانی چاہیے. اس میں اگر کوئی امپیورٹی ہے تو وہ نکل جانی چاہیے. یاد رکھیے کہ ہمارے کوئی عمل، کتنا بھی بڑا عمل ہم نے کیا ہو، لیکن اگر اللہ کے ساتھ ہمارا یہ عقیدہ بالکل خالص بنیادوں پر قائم نہیں ہے، اس میں کوئی ملاوٹ ہے، کوئی امپیورٹی ملی ہوئی، کہ ہم اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کو یکتا و تنہا نہیں سمجھتے اور اس میں شریک کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمارے لیے تباہی ہے. تو ہمیں بچنا ہے، سمجھنا ہے. اسی طرح ولم یک لہو کفوا، اور پھر آخر میں کہہ دیا کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے.
ایکویولنٹ کوئی نہیں، اس کے کمپیریبل کوئی نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسے قرآن میں اس طرح بیان کر دیا گیا، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا، اس کے مثل کوئی نہیں۔ تو ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو بہت خاص کریں کہ وہ عبد ہے، ہم عبد ہیں اور وہ ہمارا معبود۔ ہم خلقت میں سے ہیں، ہم مخلوق میں سے ہیں، اور وہ ہمارا خالق۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک معبود اور عبد کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ایک بندے کی اور ایک مالک، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ دراصل غلام ہے اور آقا آقا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ انتہائی مضبوط ہوگا، اس میں اگر یہ درست ہوگا، شرک کی اس میں آمیزش نہیں ہوگی، تو پھر ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال مقبول ہو سکتے ہیں۔ پہلی ریکوائرمنٹ تو یہی کہ ہم شرک سے اجتناب کرنے والے بن جائیں، پرہیز کرنے والے بن جائیں۔ شرک کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً بلا شبہ شرک جو ہے وہ انتہائی بڑا، بہت بڑا ظلم۔ اور ظلم کیوں کہا گیا؟ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اپنے اصل مقام سے ہٹا دینا، کسی چیز کو اپنے اس کے ایکچوئل پوزیشن اور پلیس سے ڈسپلیسمنٹ اس کا ہو جانا، ڈسپلیس کر دینا، اس کو دراصل ظلم کہتے ہیں۔ اور شرک کو ظلم اس لیے کہا گیا کیونکہ جب بندہ شرک کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کے ساتھ، یعنی اپنے خالق، اپنے پالن ہار، اپنے ایشور کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ غلط طریقے کا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بہت ڈرنے کا مقام ہے، اور شرک کی مختلف اقسام ہیں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ چیزیں بھی ڈسکس ہوتی جائیں گی۔ اصل موضوع ہمارا ظاہر سی بات ہے گرامر سیکھنے کا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا کنسائز کریں گے تو ہم سب کے لیے آگے وقت مل جائے گی، فرصت ملے گی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ان آیات میں ہمارے لیے پوشیدہ جو حکمتیں ہیں، ہمارے لیے جو ہدایات ہیں، وہ ہم اس کے بہت ضرورت مند ہیں، اور انتہائی ہمارے لیے وہ ضروری چیزیں ہیں۔ چلتے ہیں اپنی کلاس کی جانب، اور ضمائر بطور مبتدا، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا آج انشاءاللہ، اور انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت دھیان سے اسے سمجھیے گا۔ دیکھیے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو مین ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چل رہا ہے جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ کے تعلق سے آپ یہ بات اچھی طرح جان گئے ہیں کہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سے مل کر بنتا ہے ایک کمپاؤنڈ، ٹھیک، اور ایسا کمپاؤنڈ جس کا معنی، جس کا مفہوم، جس کی میننگ مکمل کمپلیٹ ہوتی ہے، یعنی سینس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جب انگلش میں آپ کہتے ہیں گروپ آف ورڈس دیٹ میکس کمپلیٹ سینس از نون ایز سینٹینس، تو وہی یہ بھی، بس جملہ اسمیہ اس اعتبار سے ڈفرینٹ ہے فعلیہ سے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اسم مینس ناؤن سے شروع ہوتا ہے، یعنی مبتدا کوئی نہ کوئی اسم بنے گا۔ اب جب آپ نے اس جملے کا آغاز کیا اور اس کا کنسٹرکشن شروع کیا تو یاد ہوگا آپ سب کو، سب سے پہلے آپ نے مبتدا کی جگہ پر اس میں علم کا استعمال کیا۔ کیوں اس میں علم کا استعمال کیا؟ کیونکہ آپ کو یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ مبتدا ہمیشہ جو ہوگا وہ معرفہ ہی رکھیں گے ہم، ابھی انیشیل فیز میں تو آپ کو یہی بتایا گیا، آگے بھی چلتا رہے گا، وہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہوگا۔ تو اب معرفہ کون کون سی اسماء ہو سکتے ہیں ان کی آپ کو قسمیں بتا دی گئی تھیں، تو آپ سب نے اب تک 2-3 طرح سے جملہ اسمیہ کو بنا کر کے دیکھ لیا۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو معرفہ کی اقسام کتنی تھیں؟ ٹوٹل آپ کو بتائی گئی تھی کہ 7 ہوتی ہیں، لیکن ان 7 میں سے صرف 6 کو پڑھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا۔ ایک مضاف الی المعرفہ جسے ابھی نہیں پڑھایا گیا ہے، وہ انشاءاللہ وقت آنے پر اسے بتایا جائے گا، اسے پڑھا جائے گا۔ تو اب بچے ٹوٹل کتنے ہمارے پاس؟ ایک تو یوں ہی نکل گیا، اب بچے 6۔ تو 6 میں سے اب یہ سمجھنا ہے کہ کتنی قسمیں ہیں جو مبتدا بن کر آتی ہیں۔ تو 6 میں سے صرف ہم 4 قسموں کو لیں گے جو مبتدا ہم بنا سکتے ہیں۔ اب 2 کون سی اور نکل گئیں ان کو بھی سمجھ لیجئے۔ ایک تو مضاف الی المعرفہ جو صرف نام لکھ کے چھوڑ دیا تھا، اس کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں۔ اب بچے معرف بن ندا، سوری، ہاں معرف بن ندا، یعنی جب آپ ندا اور منادہ کی جو کنسٹرکشن لے کر آتے ہیں، جب کسی اسم کو بلانے یا پکارنے کے لیے اس کے پہلے حرف ندا استعمال کرتے ہیں یا،
تو پھر اسے ہم مبتدا نہیں بناتے. تو معرفہ کی ایک قسم تو یوں نکل گئی. اب ایک اور قسم یہاں ہم اس میں موصول کی بات کریں گے. یعنی دو جو ہیں معرف بن ندا، معرف بن ندا، ٹھیک ہے، ندا اور منادا کا جو کانسیپٹ آپ نے پڑھا تھا. تو اس کو لے کر کے ہم مبتدا کی جگہ پر اس کا استعمال نہیں کریں گے. دوسری بات، اس میں موصول جب بھی کبھی آتا ہے تو اپنے آگے پورا ایک جملہ لے کر آتا ہے، اور عموماً جملہ فعلیہ آتا ہے زیادہ. ٹھیک ہے. تو یہ پتہ چل گیا کہ ابھی ہمیں نہ تو اس کا یوز کرنا ہے نہ اس کا یوز کرنا ہے. اب آپ کے پاس صرف اور صرف 4 قسمیں بچ گئی. تو وہ 4 قسموں میں سے کون کون سی قسمیں تھیں؟ نمبر 1 اس میں علم، تاکہ آپ کو بالکل سورس سے، اوریجن سے، بیس سے پتہ چل لے. یہ نہ ہو کہ بس آج ہم نے زید صالح سیکھ لیا تو بس اسے لے کے ہم گھوم پڑے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بالکل پراپر کنسٹرکشن کیا کچھ کہہ رہی ہے. اس میں علم. اسی طرح آپ نے اس کے بعد معرف باللام اسما کا استعمال کیا تھا. یہ ٹرمینالوجیز آپ کے کلاس میں اس سے پہلے آ چکی ہیں، معرف باللام. ٹھیک. اب اس کے بعد آپ نے اس میں اشارہ کا استعمال کیا، یا اسماء اشارہ کہہ لیجئے آپ. پلورل میں اگر بات کریں گے، اس کی پلورل کی بات کریں گے تو یہ اسماء اعلام کہلاتے ہیں. چلیے ہم واحد ہی لے لیں، اس میں اشارہ. ٹھیک. اب یہ 3 آپ خوب استعمال کر چکے ہیں الحمدللہ. ان تینوں کو یوز کر کے مبتدا کی جگہ پر آپ نے خوب جملے بنائے. اس میں علم کا یوز کر کے، اس میں علم کیا ہے؟ پرٹیکولر نیم آف اینی پرسن. آپ نے وہ یوز کیا اور پھر اس سے آپ نے جملے بنائے. ٹھیک. اس کے بعد معرف باللام، جب آپ نے کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنا کر کے مبتدا کی جگہ پر استعمال کیا، الف لام والے اسما جو تھے یہ بھی یوز کر چکے. اس میں اشارہ، ان کا بھی استعمال آپ نے کل کی کلاس میں سیکھ لیا، کر لیا. وہ چارٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے جو میں نے اسماء اشارہ کے تعلق سے بتایا تھا. اسماء اشارہ کو ایک بار ذہن میں ریکال کر لیں، جہاں پر آپ نے کیا کیا تھا، تمام کے تمام اشاروں کو 2 میجر بیسس پر ڈیوائڈ کر دیا تھا. ایک قریب کے اشارے اور دوسرے بعید کے اشارے. قریب مینس پاس اور بعید مینس دور. تو یہ 2 بیسس پر آپ نے تمام اشاروں کو بانٹا. اب اس میں پھر ظاہر سی بات ہے یہ بھی آئی بات جینڈر اور نمبر کی. تو قریب کے مذکر اشارے اور قریب کے مؤنث اشارے، اسی طرح بعید کے مذکر اشارے اور بعید کے مؤنث اشارے، اور پھر واحد، مثنیٰ، جمع، ان سب کو لے کر کے آپ نے ایک چارٹ بنایا. ان چارٹ میں آنے والے اشاروں کا استعمال آپ نے اپنے جملوں میں کیا. اس اسماء اشارہ کے چارٹ کو ایک بار ذہن میں ریکال کر لیں، جس میں آپ نے حاذا، حاذانی اور ہاؤلائی، اسی طرح حاذی، ہاتانی، ہاؤلائی، پھر اس کے بعد ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. اب یہ تمام کے تمام آپ نے جو اسماء اشارہ تھے ان کا خوب استعمال آپ نے کر لیا جملوں میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آگے، یعنی یہ 3 ہمارے مکمل ہو گئے. تو اب جو میں نے کہا نا 4 کا صرف استعمال ہم سب کو کرنا ہے، 4 کا صرف استعمال کرنا ہے. تو اب چوتھا کون سا ہے؟ تو چوتھا یہی ہے جسے آپ کہتے ہیں اسم ضمیر. یہیں سے آج ہمارے کلاس کی بات شروع ہوگی، اسم ضمیر کی. تو اب آپ کو پورا بالکل تصویر کلیئر ہو گئی کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کی 7 اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے ایک قسم آپ نے پڑھی نہیں ہے، آپ کو بتائی نہیں گئی ہے. 2 قسمیں یوں ہی نکل گئیں، فارغ ہو گئیں، ان کا استعمال ہمیں نہیں کرنا ہے. ایلیجیبل جتنی قسمیں تھیں وہ ٹوٹل کتنی تھیں؟ 4. تو 4 ایلیجیبل قسمیں یہ ہو گئیں. ٹھیک. تو یہ آپ نے ان 4 کو، جس میں سے 3 آپ الحمدللہ پڑھ چکے، جملے بنا چکے. کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس کے لیے آپ ریکارڈنگ دیکھیے. کہیں کوئی پرابلم آئے آپ میسج کریے اور آپ کو انشاءاللہ آپ کی پرابلم سالو کی جائے گی. یا پھر آپ اپنی پرابلمس کو نوٹ کریے، یہاں پر آ کر کے کلاس میں لائیو پوچھیے. آپ چیٹس میں چیٹ باکس انیبل ہے، وہاں پر اپنی پرابلم ریز کریے. اس میں ضمیر، چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ہے، بالکل نیا ٹاپک ہے. ضمیر، ضمیر کے تعلق سے آپ کے سامنے ایک تعارف چھوٹا سا موجود ہے. کیا؟ جب بھی عربی زبان میں ہم ضمائر لفظ یا ضمیر لفظ بولتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عربی زبان، تو ان سے مراد
प्रोनाउन है, लेकिन कौन से प्रोनाउन इनसे हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि प्रोनाउंस कल भी आपने यूज किए, वो प्रोनाउंस कौन से थे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन आज आप जब भी कभी जमीर या जमायर, जमीर की प्लूरल जो है वो जमायर है, जब भी कभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे इस लफ्ज का अरबिक में, तो फिर इसका मतलब होता है कि पर्सनल प्रोनाउंस की हम बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, पर्सनल प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउन होते हैं, या प्रोनाउन क्या होता है? तो आपको इसकी डेफिनेशन भी पता है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन या इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर जिस लफ्ज का हम इस्तेमाल करते हैं नाउन के रिपीटिशन को खत्म करने के लिए, तो उस इसम को या उस लफ्ज को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं या जमीर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर, हाँ, तो अब आज इन्हीं जमायर को हमें पढ़ना है। अब जाहिर सी बात है, इन जमायर में हमारी अपनी लैंग्वेज में हमने अब तक क्या पढ़े उनको देखो। जैसे हम इंग्लिश से अच्छी तरह वाकिफ, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ज़मीर क्या चीज़ होती है। वो ज़मीर नहीं जो हमारा ज़मीर कहते नहीं, ज़मीर मर गया, वो ज़मीर यहाँ बात नहीं हो रही। यहाँ पर ज़मीर का मतलब है कि प्रोनाउन, और वो भी कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, किसी पर्सन के लिए यूज होने वाले। मिसाल के तौर पर आपको इसकी एग्जांपल हमने शुरू में दी थी, जब इनकी लिस्ट बनाई जा रही थी, तो वहां पर मैंने कहा था अना और नहनु, ये दो आपको बता के आगे बढ़ गए थे, इनके बारे में आगे तफसीलात नहीं बताई थी। अना इज फॉर आई एंड नहनु वी। ठीक है, बस अब आज इन्हीं को तफसील से समझना है कि आई और वी और कितने भी होते हैं। तो सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से ये बात जहन में ताज़ा कर लें कि जब कभी प्रोनाउन की बात होती है तो यहाँ पर कुछ पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, यानी यहाँ पर एक एक कम्युनिकेशन, और उस कम्युनिकेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी जो हिस्सेदार हैं, वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनको समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो वो 3 कौन से होते हैं? देखिएगा, एक तो वो जिससे आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? स्पीकर। आप कौन है जो सुन रहे हैं मेरी बात को? लिसनर। लेकिन अभी एक और है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इस टाइम हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोनाउन हमारे लिए एक पर्सन हो गया, और एक पर्सन मैं खुद, और एक पर्सन आप खुद। यानी कोई भी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई वार्तालाप, गुफ्तगू, बातचीत, तो उसमें जाहिर सी बात है हमेशा कोई 3 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये 3 पर्सन्स कौन से होते हैं, इनका नाम क्या होता है? तो इनको हम अपनी लैंग्वेज में अब तक क्या कहते चले आए हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे इनको जानते थे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, राइट। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये कौन है? मैं जरा अब यहाँ पर से एक अरबिक ग्रामर के ताल्लुक से एक टेक्निक है जिसे कहते हैं टीपीआई, मैं अब थोड़ा उसका भी यूज करूंगा। इसका मतलब होता है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब होता है मैं इशारे भी करूंगा, दिमाग तो लगा ही रहा हूँ, और मुंह से भी बोल रहा हूँ, यानी अपने पूरे वजूद को शामिल करके इस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जब भी कभी ऐसे, देखिए, अपनी तरफ इशारा कर रहा हूँ, राइट, तो इसका मतलब मैं किस पर्सन की बात कर रहा हूँ? फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ, स्पीकर की बात कर रहा हूँ। जब मैं ऐसे इशारे कर रहा हूँ आपकी जानिब, ऐसे या ऐसे, तो इसका मतलब है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लिसनर की बात कर रहा हूँ। और जब जाहिर सी बात है मैं अपने लेफ्ट और राइट इशारे करूंगा, तो इसका मतलब मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ या उस चीज की बात कर रहा हूँ जो कौन है, जिसके बारे में गुफ्तगू या बातचीत हो रही। ये 3 पर्सन्स इंग्लिश में भी हैं और यही 3 पर्सन्स अरेबिक में भी हैं। क्यों? क्योंकि गुफ्तगू तो उसका नेचर तो सेम होता है, किसी भी लैंग्वेज में बातचीत की जाए। ठीक है, तो अब इस बात को समझना है कि अरेबिक में आखिर वो कौन से 3 पर्सन्स होते हैं, या फिर उन 3 पर्सन्स के बेसिस पे कितने जमायर वजूद में आते हैं, कितने प्रोनाउंस होते हैं। हम अपनी जरा इंग्लिश पर गौर कर लें। तो देखिएगा गौर से, जब हम अपनी जानिब इशारा कर रहे हैं और सिंगल फिंगर से, एक उंगली से इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ? जाहिर सी बात है अपनी जानिब, और यहाँ पर मैं स्पीकर की बात कर रहा हूँ और सिंगुलर की बात कर रहा हूँ।
لیکن جب میں ایک سے زائد فنگرز کی بات کروں ایسے، تو اس کا مطلب اب میں اشارہ کس کی طرف کر رہا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو نمبر ہے وہ کون سا ہے؟ پلورل. لیکن ابھی بھی میں اسپیکر کی ہی بات کر رہا ہوں. اب میں نے ایسے کہا، ٹھیک ہے، سنگل. اب یہاں سے اس کا مطلب کیا ہوا کہ لسنر کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، اور واحد کی بات ہو رہی ہے، یعنی سنگولر کی بات ہو رہی ہے. انگلش میں ڈوئل تو ہے نہیں، تو اب ایسے کیا میں نے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب پلورل کی بات ہو رہی ہے اور سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر میں دونوں ہاتھوں کو اپنے لیفٹ رائٹ رائٹ لیفٹ لے کر آ رہا ہوں، تو اس کا مطلب تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. اسپیسیفکلی اگر میں اپنے رائٹ ہینڈ سے کوئی بھی اشارہ کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا میں میسکولین جینڈر کی بات کر رہا ہوں. اور جب لیفٹ ہینڈ سے کوئی اشارہ کروں گا، تو اس کا مطلب میں فیمینین جینڈر کی بات کر رہا ہوں. باقی فنگر آپ سمجھ گئے ہیں. انگلش میں یہ ایک یا پھر یہ چار یوز ہوں گی. ٹھیک ہے. عربک میں ایک، دو یا چار. ایک سنگولر کے لیے، دو ڈوئل کے لیے، اور چار پلورل کے لیے. رائٹ. تو یہ ہم لوگ پریکٹس کریں گے، اور یہاں سے یہ دیکھیں گے کہ کتنے ٹوٹل ضمائر ہوتے ہیں. تھوڑا سا ذرا انگلش میں آ جائیں، اور وہاں پر آپ کو پتا ہے اچھی طرح کہ جب میں ایسے کہوں گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئے. ٹھیک. اور میں نے ایسے کہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وی. یہ آپ اپنی اپنی جگہ سوچتے رہیے. آپ کو ان اشاروں کو دیکھنا ہے اور ضمائر کی طرف پہنچ جانا ہے، پروناؤنس کی طرف. کون سے؟ پرسنل پروناؤنس کی طرف. ٹھیک ہے. اگر میں نے آپ کی جانب ایسے اشارہ کیا، تو اب آپ نے کیا کہا؟ یو. ایسے کہا تب بھی یو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عربک انگلش میں سیکنڈ پرسن کے لیے صرف اور صرف یو ہی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سنگولر کی بات ہو، ڈوئل کی بات ہو، یا پلورل کی بات ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہاں میں بتا دوں گا انشاءاللہ. جی. اب آگے اس کو دھیان سے دیکھیں کہ یہاں پر جب بھی میں ایسے اشارے کروں گا اس سامنے کی طرف، تو اس کا مطلب سیکنڈ پرسن، اور پھر یہاں پر یو، یعنی انگلش میں سنگولر بھی یو، پلورل بھی یو، میسکولین بھی یو، اور فیمینین بھی یو. ٹھیک ہے. اچھا، اس طرف آئیں، رائٹ ہینڈ سے سنگل فنگر سے اشارہ کریں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں ہی کی بات کر رہا ہوں. اور پھر ان چار انگلیوں سے اپنے دائیں جانب اشارہ کروں گا، رائٹ سائڈ، تو اس کا مطلب میں دے کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اسی طرح شی، اور پھر دے. یہ بات آپ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر سے ایک بار ان کو ذہن میں ریکال کر لیں. یہاں دیکھیے کہ آئی اور وی، اور پھر اس کے بعد یو، اور پھر اس کے بعد ہی، دے، یا شی، دے. ٹھیک. اب چونکہ وہاں پر ڈوئل نہیں ہوتا تو ڈوئل کی بات نہیں ہوتی، پلورل کی بات ہوتی ہے، سنگولر کی بات ہوتی ہے، میسکولین کی بات ہوتی ہے، فیمینین کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آئی کامن ہے میسکولین کے لیے بھی، فیمینین کے لیے بھی. وی بھی کامن ہے، میسکولین فیمینین فار بوتھ. یو سنگولر پلورل میسکولین فیمینین سب کے لیے. ہی اور دے آپ جانتے ہیں. اگر یہ چیز آپ کو پتہ چل گئی تو پھر عربک میں آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. یہ کانسیپٹ اگر آپ کا کلیئر ہو گیا. ٹھیک. تو چلتے ہیں اب عربک کے. کوئی بات نہیں، اگر ہاتھ کے اشارے نہیں نظر آ رہے ہیں، اس کا فوکس کیمرے کا نہیں ہے، بہت قریب سے ہے، تو کوئی بات نہیں، آئندہ پھر کبھی انشاءاللہ. دیکھیں، اب بنا دیر کیے ہوئے ہم اپنے اس ضمائر کے چارٹ کو مکمل کریں گے اور یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، سب سے پہلے اچھی طرح آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ہم جب بھی ضمیر یا ضمائر کی بات کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے. یہ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم معرفہ کی اقسام کو ہی مبتدا بنا کر جملے میں استعمال کر رہے ہیں. تو وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے، یعنی ڈیفینٹ ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب چونکہ ضمیر ایک اسم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسم. ضمیر از آلسو اسم. جب اسم ہے تو اسم کے تعلق سے وہ چار باتیں ہمیشہ ڈسکس کی جائیں گی. تو ایک تو یہ ہو گئی وسعت. اب اعراب کے تعلق سے ابھی ہم لوگ جو ضمیر پڑھنے جا رہے ہیں یا ضمائر پڑھنے جا رہے ہیں، وہ مرفوع ضمائر. ٹھیک ہے. وہ حالت رفع والے ضمائر. اب بچی کون سی بات؟ نمبر اور جینڈر اور پرسن. تو نمبر، جینڈر، پرسن کے تعلق سے ہم آگے چلیں گے، اپنے چارٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی ایک تو جنس کے اعتبار سے کیا کچھ ہوگا،
اور عدد کے اعتبار سے کیا کچھ ہوگا یہ دیکھتے ہیں، جینڈر اینڈ نمبر، اور ساتھ میں ایک نئی چیز یہاں پر آ گئی خاص، اور وہ کیا ہے؟ پرسن۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں چارٹ مکمل کرتے ہیں، اور آج آپ الحمدللہ عربک کے تمام یہ جو ضمائر ہیں نا حالت رفع والے وہ آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ، بغیر رٹا مارے ہوئے سمجھ کر۔ دیکھیے سب سے پہلے میں نے ایک یہ کالم بنایا ہوا ہے پرسن کا، اس میں آپ کے سامنے دیکھیے تھرڈ سیکنڈ فرسٹ، ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی ہے، انگلش میں جب آپ ضمائر کا چارٹ بناتے ہیں پروناؤنس کا، پرسنل پروناؤنس کا، تو وہاں پر فرسٹ پرسن کو پرائرٹی دی جاتی ہے، پہلے فرسٹ پرسن آتا ہے، پھر سیکنڈ آتا ہے، اور پھر تھرڈ آتا ہے، لیکن عربک میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، تھرڈ پرسن کو پہلے لاتے ہیں، پھر سیکنڈ کو، اور پھر فرسٹ کو۔ اچھا دوسرا کالم آپ کا یہ جینڈر کا ہے، جنس، ٹھیک، جینڈر میسکولین فیمینن، تھرڈ سیکنڈ اور فرسٹ۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے نمبر کے 3 کالم، تو واحد یعنی سنگولر، مثنیٰ یعنی ڈوئل، اور جمع یعنی پلورل۔ اب چلتے ہیں ان کو فل اپ کرتے ہیں ان کالمس کو، دھیان سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تھرڈ پرسن، شروعات کہاں سے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے تھرڈ پرسن ہے، یعنی بات کس کی ہو رہی ہے؟ اس کی نہیں جو سامنے ہے، اس کی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کو ٹیکنیکلی عربک میں ہم غائب کہتے ہیں۔ اب غائب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایبسنٹ، اس کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایبسنٹ۔ غائب کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم طفیل صاحب سے بات کر رہے ہوں سلمان صاحب کے بارے میں، اور سلمان صاحب کلاس میں ہی موجود ہیں، تو کہنے کا مطلب ہے جس شخص کے بارے میں بات کریں گے وہ کون ہوگا؟ غائب ہوگا۔ جس سے بات کریں گے وہ کون ہوگا؟ مخاطب، مخاطب، یہ ٹیکنیکل ورڈز مخاطب۔ اچھا مخاطب کا ایک دوسرا نام بھی ہے جسے ہم حاضر کہتے ہیں، غائب کے مقابلے میں حاضر۔ اور فرسٹ پرسن اس کو ہم متکلم کہتے ہیں، متکلم مینس the one who communicates، جو کلام کرتا ہے، متکلم فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے۔ تو متکلم آپ سمجھ گئے میں ہوں، اور مخاطب کون ہے؟ آپ سب ہیں کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں، اور تھرڈ پرسن یہاں پر فی الحال کون ہے؟ تھرڈ پرسن ظاہر سی بات ہے ضمائر صاحب ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک۔ چلیے آگے اب دیکھتے ہیں اس کو، نمبر 1 یہاں پر ہے، شروعات ہے بسم اللہ، ہوا، پہلا جو ہمارا ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ ہوا، ہوا۔ اچھا ہوا سے پھر ہما اور ہم، ہوا ہما ہم، اور پھر ہوا کو جب ہم فیمنن جینڈر بنائیں گے تو یہ بن جائے گا ہیا، اور یہ ہما، اب یہ ہنا۔ آپ میں سے کتنے لوگ آنی ساؤنڈ ڈھونڈ رہے تھے؟ اب یہاں آنی ساؤنڈ نہیں آئے گی، یہاں پر ہر جگہ وہ چیز نہیں چلے گی، واحد سے مثنیٰ بنائیں گے تو یہاں پر ایک اپنا ایک اسپیسیفک معاملہ ہے، وہ ہے ہما۔ اس کے بعد دیکھیے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہمنا، یہ تمام کے تمام ضمائر جو تھے وہ غائب والے ہیں، غائب والے ہیں، یعنی یہ فرسٹ رو جو ہے آپ کی وہ مذکر کی ہے، اور سیکنڈ والی مؤنث کی ہے تھرڈ پرسن، یعنی یہ ہی، اگر آپ غور سے دیکھیں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کا ہوا جو ہے نا یہ ہی ہے، اور ہیا جو ہے یہ شی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم جو ہے یہ دے ہے، اور ہننا یہ بھی دے ہے، اور انگلش میں سیکنڈ پرسن کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، ارے سوری سیکنڈ پرسن کہہ رہے ہیں، مثنیٰ کے لیے ڈوئل کے لیے اسے چھوڑ دیجئے۔ اب آئیے ادھر سیکنڈ پرسن میں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا، انتا، پھر انتا سے جیسے ہما بنا ہے ویسے ہی انتما بن جائے گا، انتما، اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ انتم، انتم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انتا بس انتی میں کنورٹ ہو جائے گا، انتی، اور یہاں پر انتما، انتما، اور پھر انتنا، انتم۔ اب غور کریں تھوڑا سا، یہاں پر بھی آپ کا دیکھیے یہ سیکنڈ پرسن ہے، مخاطب ہے، تو یہاں پر یہ
मुज़क्कर के लिए अलग और मुअन्नस के लिए अलग है। अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुम। ठीक है, अब इनको इशारों के साथ पढ़ना होगा। चलिए आगे, उसके बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्लिक लगाया हुआ है, यानी ये मुज़क्कर मुअन्नस कॉमन है। जैसे मुज़क्कर मुअन्नस कॉमन थे किसमें, आई और बी कॉमन है, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा अना और यहाँ नहनु। अब ये टोटल कितने आपके पास ज़मायर हो गए, 14। आप काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने ज़मायर हैं, 14। नहनु, तो ये हो गए। अब अना जो है वो क्या है, आई, और नहनु क्या है, ये वी। अच्छा, ये जो अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुम ना, ये सब के सब क्या है, यू, वाई ओ यू। ठीक है, तो ये हो गया आपके तमाम के तमाम, ये चार्ट हो गया, मुकम्मल हो गया। कॉमन पॉइंट ये था, बहुत अहम चीज ये आपने समझी सबसे पहले, जो दूसरी लैंग्वेज के साथ भी कॉमन था, वो ये कि जब कोई गुफ्तगू बातचीत होती, कम्युनिकेशन होता है, तो वहां पर जाहिर सी बात है 3% इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, अगर आप दिख पा रहा हो मेरा हाथ आपको, तो हमारे लेफ्ट राइट यानी आपके लेफ्ट राइट जो भी इशारा होगा वो किसका होगा, थर्ड पर्सन। आप जब अपनी जानिब इशारा करेंगे वो फर्स्ट पर्सन, और आप जब सामने की तरफ इशारा करेंगे वो सेकंड पर्सन। ठीक है, बस इतना कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात, राइट हैंड से इशारा होगा तो ये मुज़क्कर का होगा, और लेफ्ट हैंड से इशारा होगा तो ये मुअन्नस का होगा, ये याद रखिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अभी मैं इसको ऐसे बताता हूँ, हुआ यानी हुआ वो एक, हुमा वो दो, हुम जाहिर सी बात है वो सब, हिया वो एक मुअन्नस, हुमा वो दो मुअन्नस, और हुन्ना वो सब मुअन्नस। अंता आप, ठीक है, अंतुमा आप दोनों, अंतुम आप सब, अंती आप एक मुअन्नस, अंतुमा आप दोनों मुअन्नस, अंतुन्ना आप सब मुअन्नस। अना मैं, मुअन्नस मुज़क्कर बोथ, ठीक है, मैं आई, नहनु हम, ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए नहनु। अब अगर ये चार्ट आपके सामने आ गया और आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया, आईने के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस भी कर ली, तो फिर इंशाल्लाह आप इसका यूज बआसानी मुब्तदा की जगह पर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वसत के एतबार से सब के सब मारिफा है, और खुद आपको बताया जा रहा है कि ये चार्ट जो है, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कि ये मरफू ज़मायर है, और आपको पता है कि मुब्तदा और ख़बर दोनों को हम हालत रफ़ा में ही रखते हैं। तो अभी आपको नस्ब और जर वाले ज़मायर नहीं बताए गए, सिर्फ मरफू ज़मायर। तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी बात। एक बार फिर से सभी लोग अपनी अपनी जगह हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करें। थर्ड पर्सन से मैं शुरू करूंगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है, तो इसको इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंसेस के में। ठीक है, तो सेंटेंसेस में आपको जैसा कि मालूम है कि मिसाल के तौर पे हम बनाते कैसे हैं सेंटेंस, ज़मीर का की ज़रूरत कब पड़ती है, ज़मीर की ज़रूरत वहां पड़ती है जब हम इसमें अलम को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी इसमें अलम लाना ना चाहें और उसकी जगह पर हम कोई ज़मीर लाना चाहें, यानी नाउन को हम रिप्लेस कर रहे हो किससे, प्रोनाउन से, तो फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलें देखें, जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस जो आप लोग शुरू से करते चले आ रहे हैं, ज़ैदुन सालिहुन, यानी क्या मतलब हुआ, जैद नेक है। अब यहाँ पर जैद साहब का नाम दोबारा मुझे नहीं लाना, इन जैद साहब को रिप्लेस कर देना है। जाहिर सी बात है किसी ज़मीर से रिप्लेस किए जाएंगे ये, तो हमारे पास इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये आप वाली कैटेगरी में तो नहीं आएंगे, सेकंड पर्सन तो नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जब कोई इंफॉर्मेशन किसी के बारे में दी जा रही हो तो इसका मतलब वो थर्ड पर्सन की बात हो रही है। थर्ड पर्सन में ये कौन है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, क्या है, वो हम आगे आसानी से जैद को देख के पहचान सकते हैं। तो ये वाहिद मुज़क्कर है, और हमारे पास सबसे पहला जो ज़मीर है वो क्या है,
ہوا، تو ہم لکھ دیں گے ہوا صالحun۔ اب یہ ہمارا سینٹینس مکمل۔ سمجھ میں آئی بات سب کے؟ ٹھیک اسی طریقے سے اب اگر زید کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ایک شخص ہوتا کہ زید و حامد، اور پھر آگے لکھا ہوتا صالحانی، تو پھر ہم کیا کرتے کہ ہما صالحان۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اسی طریقے سے اگر زید کی جگہ مریم ہوتی تو کیا لکھتے؟ عربک سینٹینس بنتا مریم اور پھر اس کے بعد صالحتن۔ ٹھیک ہے، تو ہم مریم کے لیے جو ضمیر لے کے آتے وہ کیا ہوتی؟ ہیا، پھر وہاں پر ہم لکھتے ہیا، اور پھر اس کے لیے جو خبر آتی وہ صالحتن۔ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر سے ہمیں لے کر کے آنا ہے جو اپروپریٹ ضمیر۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا اچھی طرح کہ یہ انتا، انتی، انتما اور یہ جتنے بھی تھے یہ سیکنڈ پرسن والے۔ چلیے اب آگے ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ یہ جو چارٹ یہاں پر میں نے بنایا ہوا ہے اس کو غور سے دیکھیے گا۔ میں نے یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ایک اسم ہے قائم، یا ایسے کہیے قائمن۔ قائمن کھڑے ہونے والے کے لیے بولتے ہیں، ٹھیک، قائمن۔ اور قائمن کی مؤنث ہوتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے، قائمتن۔ قائمتن، سب طرف سے دھیان کو اپنے ہٹا لیجئے، ادھر فوکس کریے، اور جو ضمائر آپ نے پیچھے پڑھے ہیں ان کا استعمال یہاں کرنا ہے۔ پہلے قائمن مذکر کے ساتھ، اور پھر قائمن مؤنث کے ساتھ، یا مذکر مؤنث ساتھ میں چلتے ہیں۔ دیکھیے میں نے یہاں پر کیسے لکھا ہوا ہے، ہوا قائمن، ہما قائمانی، ہم قائمون، ہوا ہما ہم۔ اسی طرح پھر جینڈر چینج کیا، قائمن سے بنا دیا قائمتن، تو یہ ہو گیا ہیا قائمتن سنگولر فیمینن تھرڈ پرسن، ہما قائمتانی ڈوئل فیمینن تھرڈ پرسن، ہما قائمتانی، اور پھر ہننا قائماتن۔ ٹھیک، یہ تو بات ہو گئی آپ کی، دیکھیے تھرڈ پرسن مذکر مؤنث بوتھ۔ اب آئیے سیکنڈ پرسن۔ سیکنڈ پرسن والے جو ضمائر پیچھے پڑے ان کا یوز کر کے دیکھ لیجئے۔ انتا قائمن، انتما قائمانی، انتم قائمون، انتی قائمتن، انتما قائمتانی، انتن قائماتن۔ اب یہاں پر انتا سے اور انتی سے کیا سینس ہے؟ یہاں پر یو کی بات ہو رہی ہے، مخاطب کی بات ہو رہی ہے، حاضر کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ پرسن کی ہو رہی ہے، لیکن انتا والی رو ہمیں بتا رہی ہے یہ مذکر ہے، اور انتی والی رو یعنی یہ مؤنث۔ اس کے بعد آئیے اب فرسٹ پرسن کی بات کریے۔ فرسٹ پرسن میں مذکر اور مؤنث۔ اب یہاں پر انا اور نحنو، آپ کو پتا ہے انا سنگولر فیمینن میسکولن سب کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر پرسن متکلم ہے یعنی فرسٹ پرسن۔ تو انا قائمن، میں کہہ رہا ہوں، میں کھڑا ہوں، انا مسلم، انا مؤمن، ٹھیک ہے، انا معلم، انا مدرس۔ اب آپ بہت سارے سینٹینسز بنا لیجئے، انا طالب، انا طالبۃ، مؤنث بھی اپنے لیے انا کہہ رہی ہے اور مذکر بھی اپنے لیے انا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انا انا ہوتی ہے اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ انا ایک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایگو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر انا ضمیر ہے اور انا کا مطلب یہاں آئی، آئی مینس میں۔ تو انا قائمن، میں کھڑا ہوں، ایک مذکر کہہ رہا ہے، نحنو قائمانی۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے نحنو یہ ڈویل کے لیے بھی یوز ہوگا اور پلورل کے لیے بھی یوز ہوگا، کامن ہے دونوں جگہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پیچھے والے چارٹ میں اس کو ایک دفعہ لکھا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو دو دفعہ استعمال کر کے دکھایا ہے کہ نحنو قائمانی یعنی ہم دونوں کھڑے ہیں۔ کون ہم دونوں؟ میل۔ نحنو قائمون یعنی ہم سب میل کھڑے ہیں، ہم سب مذکر کھڑے ہیں۔ اچھا، جب مذکر مینشن نہ کیا جائے ود ان بریکٹ تو سمجھ جائیے مذکر ہے، اور جب مؤنث ہوگا تو ود ان بریکٹ کہیں مؤنث مینشن کیا جائے گا یا آگے کے الفاظ سے پتہ چلے گا۔ دیکھیے آگے، انا قائمتن، مؤنث کہہ رہی ہے اپنے بارے میں کھڑی ہوں، نحنو قائمتانی یعنی ہم دونوں کھڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور نحنو قائمات ہم سب کھڑے ہیں یا کھڑی ہیں، وہ مؤنث کہہ رہی ہیں اپنے بارے میں۔
اگر آپ نے یہ قائمون اور قائمتن کی یہ ٹیبل سمجھ لی تو اب آپ اس جگہ بہت سارے اور بھی سینٹینسز اس کی جگہ فریم کر سکتے ہیں. جیسے بیٹھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جالسن. اب آپ سب کے لیے یہ ایک ایکسرسائز ہے, کریے جالسن کی پریکٹس اور اسی طرح جالستن کی پریکٹس. اسی طرح آپ طالبن کی پریکٹس. طالبن اسٹوڈنٹ, اور اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ طالبتن فیمیل اسٹوڈنٹ, میل اور فیمیل طالبتن. تو میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں اور پرمیشن دے رہا ہوں. ایک سیکنڈ جی. آپ میں سے کون ٹرائی کرے گا؟ ہینڈ ریز کریے اور جلدی جلدی کرتے جائیے ون بائی ون. جی میں نام بول رہا ہوں. رحمت صاحب بتائیں گے, پھر توفیل صاحب بتائیں گے. چلیے اسٹارٹ. جالسن. شروع کیجیے پلیز جلدی. آپ کے لیے اسم ہے جالسن, بیٹھنے کے مفہوم میں آتا ہے, اور آپ کو ضمائر جو آپ نے پڑھے ہیں ان کو آپ کو اس پر سے اگر نہیں سمجھ. ہاں کوئی اور ہوا جالسن, جی ہوا جالسن, ہما جالسانی, جی ہم جالس, ہم جالسون, جی ہیا ہیا جالستن, ویری گڈ. ہما جالسانی, جالستانی. باقی اور سب ہن سے ریکویسٹ ہے کہ جالستانی, میوٹ کر لیں پلیز, میوٹ کر لیں. ہاں اور ہن لاسٹ ہن جالساتن, ویری گڈ. ہن جالساتن. ٹھیک ہے. انت. انتا جالسن, جی انتما جالسانی, انتم جالسون, ویری گڈ. انتی جالساتن, جالستن. انتما ستون ستون. جالستن, ہاں یہاں انتی پر الف نہیں جالستن, لگانا. جی اور انتم جالستانی, غلط غلط, اور تھوڑا سا دھیان دیجیے. انتنا جالستانی, انتما بولیں گے نا, انتما انتما جالستانی. جالستانی, انتما جالستانی, اور انتم جالستی پلورل پلورل انتنا. جالسون, انتن, صحیح ہے, انتنا انتن جالساتن. جالستو جالساتون, جالساتن. جالستن, ساتن. جالساتن, ہاں ساتن, جالساتن, جی انا جالسن, جی. نحنو جالسون, نہ نحنو نحنو جالسانی. نحنو جالسانی, جی نحنو جالسون. ٹھیک. بس بس بس. آپ اب مونس والا نہیں بتائیں گے. تو سسٹر جب بولیں گی تو وہ پھر مونس کا بھی بتائیں گے, انشاءاللہ مونس بتائیں گے. چلیں اب آپ کے بعد نیکسٹ کون کرنا چاہے گا جلدی سے پلیز. یہ بہت آواز آ رہی ہے, بیک گراؤنڈ شور بہت ہو رہا ہے. کوئی اور ٹرائی کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ چلیے کوئی بات نہیں. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ باقی جیسے آپ نے جالسن اور جالستن دیکھ لیا, تو طالبن اور طالبتن بالکل سیم ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ہوا طالبن, ہما طالبانی, ہم طالبون, ہیا طالبتن, ہما طالبتانی, ہننا طالباتن. اسی طرح انتا طالبن, انتما طالبانی, انتم طالبون, انتی طالبتن, انتما طالبتانی, انتنا طالباتن, انا طالبن, نحنو طالبانی, نحنو طالبون. فیمیل ہوگی وہ کہے گی انا طالبتن, میں اسٹوڈنٹ ہوں, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, تو وہ کہے گی انا طالبتن. نحنو طالبتانی اگر دو ہوں گی, اور اگر دو سے زائد ہوں گی تو وہ کیا کہیں گی؟ نحنو طالباتن. ٹھیک. یہ آپ نے الحمدللہ ایک ایکسرسائز اچھی طرح کر لی. یہاں سے آپ کو ضمائر سارے پیچھے والے یاد ہو گئے. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحنو. ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب کلاس میں ریگولر رہیں. اگر ایک بھی دو کلاسز مس ہوں گی تو پھر وہ آپ کا
पीछे का जो बैकलॉग बढ़ता जाएगा और फिर वो पाइल अप होगा और फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, समझ में नहीं आएंगी चीजें, इसलिए बहुत अहम है समझना। इस एक्सरसाइज में ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है, अल मुस्लिमु सादिकुन, यहाँ पर आपको एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज करना है। किसको रिप्लेस करना है, नाउन को, अल मुस्लिमों को रिप्लेस करना है। अल मुस्लिमु जाहिर सी बात है सिंगुलर है, मुजक्कर है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सभी लोग बताएं, हुआ। अब तालिबतु यहाँ क्या हो जाएगा, वो सादिक जी, हुआ सादिकुन, हाँ, हिया मुजतहिदतुन, या मुजतहिद मुजतहिदतुन के लिए होता है, यानी वो मेहनती को कहते हैं मुजतहिदतुन, ठीक है, ठीक है। आगे आगे वही कॉपी कर देंगे। अब तालिबतानी मुजतहिदतानी, जल्दी देखें ध्यान से, अब तालिबतानी हुमा, अब यहाँ पर हुमा जो है वो कॉमन है, हुमा सिंगुलर के लिए भी है, सॉरी हुमा डुअल मुजक्कर और डुअल मुअन्नस दोनों के लिए हुमा है। अब तालिबातु मुजतहिदातुन, यहाँ पर तालिबात जमा है तो हो जाएगा हुन्ना, ठीक है, बाकी आगे कॉपी। अल वलद जालिसुन, अल वलदु सिंगुलर है, यानी यहाँ पर कौन सा केस है, ही का, तो हुआ अल वलद। अन निसाउ फेमिनिन प्लूरल, अन निसा हुन्ना, अभी आगे कॉपी कर देंगे जी। अल मुस्लिमूना सादिकूना, अल मुस्लिमूना यानी अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमूना प्लूरल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेंडर और नंबर दोनों ध्यान में लाएंगे तो फिर यहाँ हुम हो गया। आगे कॉपी कर देंगे, अल मुअल्लिमानी कदीमानी, हुमा। अब यहाँ पर अल मुअल्लिमानी हो या अब तालिबतानी, इन दोनों को देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर दोनों डुअल हैं, ठीक है, लेकिन पहला वाला डुअल जो है वो मुअन्नस है और दूसरा वाला डुअल जो है वो मुज़क्कर है। और आपको पता है डुअल में अलग नहीं होते, हुमा ही कॉमन होता है, जैसे अंतुमा कॉमन होता है। अगर ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई तो चलते चलते एक पॉइंट और समझ लीजिए, आज का ये लेक्चर बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा, सारे पॉइंट्स इसमें, आप रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं, अगर किसी को जल्दी है तो क्लास लीव भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कोर्स का जो हमारा पूरा एक प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक हम चाहेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर आपसे शेयर कर लें और उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाह रहा हूँ, और वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, सारे रूल्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अल मुस्लिमूना के लिए ना ना ना, अल मुस्लिमूना के लिए हुन्ना क्यों आएगा, अल मुस्लिमूना ऊना साउंड, ऊना साउंड से आपको पहचानना है कि ये मुजक्कर वाली साउंड है, ऊना जमा मुजक्कर सालिम की साउंड है, ओके, जमा मुजक्कर यानी प्लूरल मैस्कुलिन प्लूरल, ऊना साउंड, आत साउंड होता तब हुन्ना आता, ये समझ लीजिए, ठीक। अब आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर मैं एक दो आपके सामने एग्जांपल्स शेयर कर दूं, देखिएगा, ठीक है। अल मुदर्रिस, ठीक है, अल मुदर्रिसूना, कुछ एक कंट्रास्ट पेश करूंगा, अल मुदर्रिसूना, और इसके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं खबर जदीदूना, जदीदूना। अब ये मत थोड़ा सा अभी इस चैप्टर से जो अभी पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा अलग होकर के फ्लैशबैक में जाना है, ठीक है। अल मुदर्रिसूना जदीदूना, पहचानिए ये आपने सेंटेंस की फॉर्म कब पढ़ी थी, ये अल मुदर्रिसूना मुब्तदा है और मुब्तदा मुअर्रफ बिल्लाम है, लिहाजा मुअर्रफ बिल्लाम बतौर मुब्तदा वाला ये केस है और इसमें ये मुब्तदा है और ये उसकी खबर है, अल मुदर्रिसूना मुब्तदा जदीदूना उसकी खबर। क्लियर हो गई ये बात सबको? आगे देखिए, इसी तरह दूसरा सेंटेंस है अल कुतुबु, अल कुतुबी, ठीक है, अच्छा, अल कुतुबु किताब की जमा है। अब इसके लिए मैं आगे लेकर के आ रहा हूं जदीदूना। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरा अपनी क्रिटिकल निगाहों से इसे देखिए कि क्या दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं, दुरुस्त हैं।
بعد वाला सेंटेंस गलत है। जी माशाल्लाह, पहला राइट और दूसरा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि दूसरे वाले सेंटेंस में आपको, जैसे ही मैंने कहा था, जब भी जमा का केस आए, जमा यानी प्लूरल की जब बात आए, डुअल या सिंगुलर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी जमा की यानी प्लूरल की कोई बात आए अरबिक में, तो फौरन अलर्ट होना है। और फिर आपको क्या देखना है कि ये आकिल है या गैर आकिल। तो आपको पता है अल मुदर्रिसूना, मुदर्रिस की जमा है, ये आकिल का एग्जाम्पल है, तो लिहाजा आकिल के साथ उसकी जो खबर ला रहे हैं वो भी उसी पैटर्न पर ला रहे हैं। लेकिन अल कुतुबु की जो खबर आएगी तो जदीदूना नहीं आएगी, वो क्या आएगी? अब इसको दुरुस्त, जदीदतुन, राइट। यहाँ पर वाहिद मुअन्नस लाएंगे खबर, जदीदतुन। बस ये एक्सेप्शन आपका मुझे रिवाइज कराना था। अल कुतुबु जदीदतुन, यानी ये जो है आपका ये रॉन्ग था, जिसकी जगह पर जदीदतुन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको मैंने बताया कि गैर आकिल की जमा के साथ कौन सा ट्रीटमेंट होता है? वाहिद मुअन्नस का। ठीक, एक एग्जाम्पल आपने ये देखी, एक दूसरी एग्जाम्पल भी देख लीजिए ध्यान से और उससे चीजों को क्लियर करिए। जैसे मैंने कहा हाजा किताब, इसको इस लिहाज से देखना है जो आपने पीछे पढ़ा है और गलती भी ढूंढनी है। हाजा किताबुन अगर सही है तो आगे बढ़िए। दूसरा सेंटेंस है हाजानी, हाजानी, और फिर क्या हो जाएगा? किताबानी, किताबानी। क्या ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं? इतनी खामोशी, दोनों सेंटेंसेस ठीक है। जी करेक्ट हाजा तो लग रहे हैं। किताबुन और हाजानी किताबानी, बोथ आर राइट। किताबानी। ठीक है, चलिए अब एक और सेंटेंस मैं लिख रहा हूं सामने, उसे भी देख लीजिए, और वो है अब किताब भाई की जमा क्या होती है? कुतुबुन, कुतुबुन। कुतुबन। अब कुतुबुन के लिए मुझे इशारा लाना है, तो क्या मैं यहाँ पर हा उलाई ले आऊं? नहीं गलत हो जाएगा। जी माशाल्लाह, बस यही पॉइंट आपको नोट करना था, और ये कुछ कंफ्यूजन कल आए थे और आज आप ये दूर कर सकते हैं। तो हाउलाई इसका मतलब यहाँ पर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमें मुसल इशारा यहाँ पर वाहिद मुअन्नस चाहिए, क्योंकि जमा जो है वो गैर आकिल की। मुअन्नस। तो वाहिद मुअन्नस इशारा क्या होगा? हाज़िही, हाँ सीखी। हाज़िही। अब ये आपके दो चैप्टर्स कवर हो गए। आपको पता है ये मुअर्रफ बिल नाम की एक्सेप्शन थी यहाँ पर, ये आपका अस्माए इशारा जब आपने यूज किए तो ये एक्सेप्शन आ गई। अब आज देख लीजिए जरा, यहीं पर अल कुतुबु जो मैं लिख रहा हूँ इस सेंटेंस को, के ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ था कि अल कुतुबु, और फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जदीदतुन, राइट। लिख सही करने के बाद यही तो आया था जदीदतुन। ठीक है, ये यही वाला ये सेंटेंस, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में किसी वजह से मुझे इस किताब लफ्ज को रिप्लेस करना है किसी जमीर से। ठीक है, इसको मैं किसी जमीर से रिप्लेस करने जा रहा हूँ। बताइए आपको इसकी जगह कौन सी जमीर आनी चाहिए? भाई कुतुब तो जमा है, हम यहाँ पर कौन सी लाएं जमीर? जेंडर इसका आपको पता है मुज़क्कर है, तो हमारे सामने ऑप्शन तो कई हैं, और वो ऑप्शन कौन से हैं? हुम। हम क्या मैं हुम ला सकता हूँ? नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। थर्ड बल्कि पर्सन ये यहाँ नहीं पर रहेगा। थर्ड। ना ना ना, हाजी ही नहीं सैफ साहब, हाजी ही नहीं, हाजी ही नहीं। मैं इशारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जमीर की बात कर रहा हूँ, पीछे वाले चार्ट से। जी, पीछे वाले चार्ट से। वेरी गुड, हिया आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा हिया? क्योंकि वाहिद मुअन्नस। अभी पीछे आपने देखा नहीं है ये चार्ट, मुअन्नस। देखें, जी हाँ। हुआ जी है और हिया है। तो हम यहाँ पर से कौन सा लेंगे? जाहिर सी बात है, किताब हमारी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, प्लूरल था तो मैं हुम की तरफ आपको बार बार ले जा रहा था, गुमराह कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये हुम नहीं आएगा ना हुन्ना आएगा, बल्कि वाहिद मुअन्नस का ट्रीटमेंट होगा, और वो क्या होगा? हिया। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कल ये पॉइंट आप में से कई स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं था, तो आज इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास लंबी जरूर है, लेकिन आप सबकी ये सारे डाउट्स जरूर क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर कुतुब को रिप्लेस करूंगा हिया से, ये जमीर आ गई। अब प्रॉपर सेंटेंस क्या बन जाएगा? हिया जदीदतुन, हिया जदीदतुन।
تو اس طرح سے آپ نے دیکھ لیا ایک بہت اہم رزلٹ آپ نے انفر کیا. وہ رزلٹ جو آپ نے ڈیرائیو کیا یہاں پر وہ کیا ہے, دھیان سے دیکھ لیجئے. سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے جو اب یہ ہمارا آج کا چیپٹر کا مطلب ہے جملہ اسمیہ فنش. اب آپ بار بار اس ریکارڈنگ کو گو تھرو کریے, اپنے نوٹس بنائیے. یہ 3-4 جو چیپٹرز تھے پچھلے وہ بہت اہم تھے. ہم نے ضمائر کا استعمال کر لیا, اسماء اشارہ کا استعمال کیا, معرف باللام کا استعمال کیا, اور اسماء اعلام کا استعمال کیا مبتدا کی جگہ پر, اور جملہ اسمیہ بنا کر الحمدللہ دیکھ لیا. اب آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے, جب بھی کبھی غیر عاقل کی جمع کا کیس آ جائے, غیر عاقل کی جمع, جب بھی یہ معاملہ آ جائے, پلورل, غیر عاقل کی پلورل آ جائے, اور عاقل غیر عاقل کیا ہوتا ہے یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوگا. تو پھر ایسے میں دھیان سے دیکھیے, اشارہ, ضمیر اور اسم موصول. ابھی اسم موصول لکھ لے رہے ہیں کیونکہ یہ آگے آئے گا انشاءاللہ, پڑھیں گے. ابھی نہیں پڑھا تو کیا ہوا, اسم موصول, ضمیر, اشارہ, یہ سب کے سب جو آتے ہیں یہ کیا آتے ہیں, واحد مؤنث. یہ ایک اہم رول جو کہانی کی شکل میں تھا وہ میں نے آپ کو شارٹ کر کے بتا دیا. واحد مؤنث مینس, اور اس کو آسان طریقے سے لکھنا چاہیں تو سنگولر, ایسے سمپل. کب یہ کام کرنا ہے, جب غیر عاقل کی جمع کا کیس ہو. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے, قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. جب آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے. بس آج کا لاسٹ پوائنٹ, آپ نے جو سب سے پہلی آج کی کلاس میں جو آیات پڑھی تھیں اس میں آپ نے جملہ اسمیہ کو پہچاننا ہے. یہاں پر اگر آپ غور کریں تو دیکھیے, قل یہ فعل امر ہے, یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. هو اللہ, هو اللہ, پہچان رہے ہیں, هو اللہ. یہاں پر 2 سینٹنسز دیکھیے, ہوا کی 2 خبریں آ گئیں. آپ کو آگے ایڈوانس لیول میں اور آگے پتہ چلے گا کہ ایک ساتھ 2 خبریں بھی آ سکتی ہیں. تو اصل میں یہاں پر ایک تو یہ بن گیا ہوا اللہ, اور دوسرا یہ بن گیا ہوا احد. یہ بھی ایک سینٹنس کل آپ نے, جیسے آپ نے کل دیکھا تھا ھذا بلاغ, تو جو بھی کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے ہوا الہ. کل والی جو آیت تھی ھذا بلاغ, اسی میں آپ ہوا الہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں مینشن ہے. تو یہ آپ نے الحمدللہ آج ضمائر کا یہ مکمل کیا. ضمائر کا استعمال جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا, اور الحمدللہ آپ کا یہ فنش ہو. تو اللہ کا شکر کریے, دعا پڑھیے سبحانک اللہم. اور ایک کسی نے ریکویسٹ کی ہے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے, تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کی دعا کر دیں. تو باقی فنش کرتے ہیں یہاں پر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.